اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے جو اللہ کی راہ میں استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ فرمان کفر فإن اللہ غنی، جان لو جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بلا غنی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس بندے یا بندی پر حج فرض تھا، صاحب مال تھا، حج کر سکتا تھا، اگر وہ نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، فرمایا ممکن ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے گا، یعنی اسے ایمان پر موت نصیب نہیں ہوگی۔ جس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے اور وہ حج سے انکاری، حج نہیں کر رہا تو ایمان کی موت نصیب نہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث میں نے سنائی ہے کہ یہ منکر جو ہے، حج کا منکر، جب اس کے پاس فضائل، اس کے پاس سارے وسائل ہیں، پھر وہ حج نہیں کر رہا تو یہ اللہ نہ کرے کہ فرمایا کہ وہ یہودی یا عیسائی مرے گا، اسلام پہ اسے موت نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ زندگی میں ایک بار صاحب مال کو ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور حج کرے، اس پہ فرض ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام کے جو ستون ہیں، اب پتہ نہیں پڑھائے جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو بچپن میں بھی پڑھا، اسکول کی کتابوں میں آپ نے بھی پڑھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، یہ رکن اسلام ہے، ستون اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کو اسلام کا ستون قرار دیا ہے۔ یہ ستون ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، تو اس کے اندر قربانی بھی ستون ہے، فرضیت کا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر صاحب مال حج نہیں کرتا، صاحب استطاعت زندگی میں ایک بار حج نہیں کرتا تو اس کا متبادل نہیں ہے کہ کوئی شخص عمومی میڈیا پہ بھرا پڑا ہوتا ہے، جی حج کر کے کی کرنا ہے، فلانے دی بچی بیاہ دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، فلاں مدرسہ بنا دو، فلاں یتیم خانہ بنا دو، بھائی سب کچھ کرنا ہے لیکن جو فرائض ہیں وہ کرنے ہیں، اسے چھوڑ کر باقی نیکیاں کرنا دانائی نہیں ہے۔ فرض یہ ہے کہ نماز ادا کریں، فرض یہ ہے کہ زکوٰۃ مال ہے تو ادا کریں، روزے آ گئے ہیں تو روزے رکھیں، فرض یہ ہے پیسہ ہے قربانی دیں، اور جہاد کی ضرورت ہے جہاد کریں، یہ فرائض ہیں۔ ان فرائض کو ترجیحاً ادا کرنا ہے، کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو معاملات ہیں حقوق العباد کے، حقوق اللہ کے، وہ بھی نپٹانے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے مال، بچی بھی بیاہو، ضروریات بھی سارا کچھ کرو، اللہ نے مال دیا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ تو حاضرین محترم، یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی عمر میں جا کر اللہ نے مالدار کیا، جب وہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا یا بیمار ہو گیا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ پہ حج متبادل کیا جا سکتا ہے، پھر وہ اپنی جگہ کسی کو حج ہی کروائے گا۔ پھر بھی وہ بیاہ، وہ یتیم خانے، وہ چیزیں نہیں، وہ بھی کریں، یہ انکاری نہیں، وہ کریں، لیکن میں فرائض کی بات کر رہا ہوں۔ اگر بندہ بڑھاپے میں جا کر صاحب مال ہوا ہے، اب اتنا کمزور ہے یا معذور ہے، نہیں جا سکتا، تو اپنی جگہ حج بدل کرائے، کسی کو حج سارا خرچہ دے لیکن حج معاف نہیں ہوگا اس عذر پر کہ بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، کہ اب حج فرض نہیں رہا، اب بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، بے شک یہ زندگی کے حصے ہیں، لیکن صاحب مال بھی ہو گیا ہے،
تم پہ اب حج فرض ہے، سکت چلنے پھرنے کی نہیں ہے، تو پھر کسی کو حج بدل کروانا فرض ہوگا۔ اور اللہ اگر صحت یابی دے، اپنی عمر میں اللہ دے، تو ایک بار زندگی میں حج کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے پاکیزہ مال سے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر ساری صفائی کروانی ہے زندگی کے گناہوں کی اور مال ہے، تو نیت کر کے اللہ کی طرف حج کرنے چلے جائیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ غلطیاں جو اللہ کی ہیں وہ معافی حج سے ہوگی، لیکن جو لوگوں کے ساتھ ہڑپ کیے، مال ظلم کیا، وہ معافی نہیں۔ لکھ حج کر، جو اللہ کے بندوں کے حق کھائے ہیں وہ اگر ادا نہیں کیے تو آپ کی حج آپ کو معافی نہیں دلائے گی۔ وہ معافی حقوق اللہ کی ہے، کہیں بھول چوک ہو گئی نماز میں دریا۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ناجائز کمائی سے حج۔ بلے 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 بلے، پاکستانی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ حرام اور ناجائز کمائی جائز ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، وہ میڈیسن کی کمپنیاں حج کروانے بھیج دیتی ہیں ڈاکٹر صاحب کو، عمرہ کروانے۔ واہ بھائی واہ، اس دن میرا ایک سٹوڈنٹ نیٹ پہ شو ہوا، میں نے کہا طواف کر رہا ہے، میں نے کہا یار تو کمزور بندہ تھا، اللہ نے یہاں تک پہنچاتا ہے۔ کہتا وہ میڈیسن وہ جو سپلائی کرتے ہیں تو ایک ٹارگٹ تھا، تو میں نے وہ پورا کر دیا، اب مجھے حج کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں کہا واہ واہ، رشوت سے حج کرنے آئے ہو، یہ قبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے نبی ناجائز کمائی کا حج کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ناجائز کمائی سے حج کرنے والا جب وہاں جا کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا دفع ہو جا، لا لبیک، نکالو رحمت کے فرشتے سے قریب نہ آنے دو، لا لبیک لا لبیک۔ اللہ خود فرشتوں سے آواز دلاتا ہے کہ لبیک تیرا حج قبول نہیں۔ حرام کی کمائی سے نہ حج قبول ہے نہ قربانی۔ سود والے، سارا ہی ملک ہی سود والا ہے، تو اب تو میں سوچ رہا تھا مسجد کے بلوں میں بھی سود بھرتے ہیں، سارا میں آپ سب سود کا یہ وبال ہے۔ پتہ نہیں ہم زندگی میں دیکھیں گے اس ملک کو سود سے پاک۔ سود سے ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، نقصان پہنچا کے، حرام کاموں کے ذرائع سے جو بھی کمائی کی ہے اس کا حج قربانی قبول نہیں، اس قربانی کو قبول نہیں کیا جائے گا جو حرام مال سے ہے۔ ہاں جی، قربانی حج کرنے والے پہلے جن کے گڑپ کیے نا، گڑپ جن کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، بیچارے فون کرتے ہیں، فون بلاک پہ گھر آتے ہیں، مال ہی نہیں واپس کرتے۔ کروڑوں روپے کے گھپلے پاکستانی عوام کی اکثریت، لاکھوں میں ہر بندہ فرار سے چاہتا ہے میں کوئی حاصل کر لوں، محنت مشقت نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دیکھتے ہیں چائنا کی خواتین حضرات، وہ دیکھتے ہیں ڈھاکہ کی خواتین حضرات مشقت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ادھر خواتین حضرات لائن میں لگ کے بے نظیر سکیم لے رہے ہیں۔ واہ، لینے والے بھی واہ، خودداری۔ جوان جوان حسین بچیاں گھیر گھار کے نجائز استعمال کرا کے پھر انکم سپورٹ میں لائن میں لگاتے ہیں۔ او بی بی تو محنت کر، کام سیکھ، سلائی سیکھ لے، کٹنگ سیکھ لے، برتن کسی کوئی طریقہ خودداری کا بھی ہے کہ رحم و کرم پر چلنا ہے تو باہر کیف القاسم و حبیب اللہ، کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ مانگنے کی عادت نہ ڈالو، جو بھی کرنا ہے اپنی محنت اور مشقت سے کرنا ہے، اپنی جد و جہد سے۔
تو حلال کی کمائی سے قربانی میاں صاحب، حلال مال ہے تو قربانی کر لو، ورنہ گوشت ہی کھانا ہے، چلو گوشت تو کھا ہی لوگے مگر ثواب نہیں ملنے لگا۔ حج کر رہے ہو حرام مال سے، کوئی ثواب واب نہیں ملنے لگا، سارے دھوکے رشوت فراڈ خرابیوں سے، اس سے کیا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حلال کاموں سے، حرام حلال جدوجہد سے جو حج کرتا ہے، فرمایا اسے گناہوں سے اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ جو حاجی صاحبان گئے ہیں، شکر اللہ ہمارے لیے انہیں دعا کریں، بہت سے دوست گئے ہیں، اور جو ہم بیٹھے ہیں یا یہ جو سن رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، حج بیت اللہ کی سعادت بخش دے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے بھائی، اللہ توفیق دے دے، اور جو قربانی لے رہے ہیں اللہ کرے حلال کما کے لیں، اور جو ماڑے نہیں لے پا رہے اللہ انہیں حلال دے کے وہ بھی اللہ کی راہ میں قربانیاں کریں۔ اچھا، یہ ایک نکتہ مجھے کہا تھا، میں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ کوئی غریبوں کے لیے بھی متبادل حج کا کوئی ہے کہ وہ حج کا ثواب حاصل کر سکیں؟ تو میں نے یہاں 10 نکتے لکھے ہیں، اگر آپ لوگ اسے توجہ سے سنیں گے تو یقین غریب لوگ بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ غریبوں کا حج بتاؤں، نمبر 1، جمعہ شریف میں وضو گھر سے کر کے جلدی مسجد میں آئے، غریب بندہ ہے، وضو کر کے گھر سے جمعہ میں جلدی آئے تو فرمایا اسے حج کا ثواب ملے گا۔ تو غریب بندہ حج کر سکتا ہے نا۔ نمبر 2، فرمایا وضو کر کے گھر سے نکلے، مسجد میں 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فرمایا اسے بھی ایک حج کا ثواب۔ اچھا، تیسرا نکتہ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اس کے بعد سورج نکلتے 2 نفل اشراق چاشت کے، فرمایا اسے بھی حج کا ثواب ہے۔ غریب آدمی کو اللہ نے بھی سرفراز رکھا ہے کہ کبھی محسوس نہ کرے، فجر پڑھ لو، تھوڑی دیر قرآن پڑھو، چاش اشراق کے نفل پڑھو، حج ہو گیا۔ اور پھر اگلا نکتہ، کیونکہ یہ میں نے حدیث مبارکہ سے اخذ کی ہیں، علم دین حاصل کرنا شروع کر دو، آپ کسی بھی عمر میں ہیں، علم دین حاصل کرنا، وقت تھوڑا سا علم دین کے لیے وقف کر دو، اللہ کے نبی فرمایا اسے بھی حج کا ثواب مل جائے گا۔ ہم نے اس لیے صبح کلاس شروع کر رکھی ہے بڑے سالوں سے، پچھلے 30 سال سے، اور شام کو حدیث شروع کر رکھی ہے، تو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ رات کو حدیث پڑھتے ہیں تو نبی فرمایا پوری رات کی عبادت کا ثواب، شروع سے تلاوت سے شروعات کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہماری اس طرح کی کلاس میں جہاں ریگولر دین کا درس ہے، تعلیم ہے، اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو فرمایا اسے بھی حج کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگلا نکتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جو میں نے اخذ کیا ہے، جس نے خوش ہو کر اپنے والد کا چہرہ دیکھا، فرمایا اس سے مقبول حج کا ثواب۔ یعنی حج کرنے جاتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، ایسا ہی ہے نا، حج کرنے جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں، لیکن محبت سے اگر والد کا چہرہ دیکھیں تو فرمایا یہ حج قبول، مقبول حج کا ثواب ہے، والد کا چہرہ خوشی سے دیکھنا۔ تو ابے نو ہمیں کبا ہی سمجھ رکھا ہی، ابا جیڑا ہے اللہ دا نائب ہے، اللہ دا روپ ہے، گرمی سردی تلخی سختی ہے، رنگ رنگ کے لوگوں کا سامنا کر کے بیچارہ 4 آنے لاتا ہے، پتہ نہیں کس کس لکڑی کے، کس کس کے دماغ وہ اس کی راہ میں پریشانیاں ڈالتے ہیں، پھر وہ کماتا ہے۔ اس لیے کہا القاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو والد کا چہرہ دیکھ لیجئے، مقبول حج۔ اور یہاں ایک اور ابو داؤد نے جو لکھی حدیث کہ اگر محبت سے اللہ کی رضا کے لیے والد کو دیکھے
تو 10 حج کے برابر ثواب۔ اسی طرح حضرت ابن سعد نے بھی ایک بیان دیا ہے، روایت کی ہے کہ 3 حجوں کے برابر ثواب ہے اگر والد کو دیکھیں۔ والد چھوٹے ہوتے آپ کو موڈوں پر اٹھاتا تھا، ہاں جی، پیشیاں پوٹیاں نخرے موڈوں پر ایسے ایسے گھوڑی بن کے، اب بوڑھا ہو گیا تو موڈوں پہ اٹھا۔ اس دن میں کسی سوسائٹی میں دعا کے لیے گیا تھا تو ایک بوڑھے کو اٹھایا، ایک بڑے ینگ مین پڑھے لکھے لگ رہے تھے، جیسے بچوں کو نہیں کچھڑ اٹھاتے ٹانگیں ادھر ادھر ادھر۔ میں کیا واہ مالک، میں کہا پتر تو تے جنت چکی پھرنا۔ نبی نے فرمایا والد کعبے کا دروازہ فرمایا، کیونکہ ایک صحابی نے کہا تھا میں نے منت مانی تھی کہ جہاد پہ جاؤں گا مگر میری نہیں جا سکا، منت ٹوٹ گئی ہے۔ اس کا کوئی فرمایا تو جہاد پہ نہیں اب جا سکتا، تیری منت ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، کوئی گھر میں مجبوری ہے، ماں بیمار ہے۔ کہا تیرے والد ہیں؟ نہیں نہیں سوری، میں دوبارہ لفظ سنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا جی میں منت مانی تھی جب مکہ فتح ہوگا کعبے کو جا کر بوسا، کعبے کے دروازے کو بوسا دوں گا، یہ بات تھی۔ نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں صحابی، اللہ کے نبی میں نے منت مانی تھی جب کعبہ فتح ہوگا تو میں مدینے سے مکہ میں جا کے کعبے کی چوکھٹ چوموں گا۔ اب یہ ہے کہ والد میرا بیمار ہے تو سفر بھی لمبا ہے تو مشکل ہے، تو اب میں کیا کروں؟ فرمایا تیرا والد زندہ ہے؟ کہا والد کے قدموں کو بوسہ دے لینا، یوں ہی ہے جیسے خانے کعبے کے۔ اللہ، والد کی وجہ سے میں یہاں ہوں، ورنہ میرے بھائی کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بزنس مین ہے، سب میرے سے مال میں بہتر ہیں، کوئی نمبردار ہے، پڑھایا میں نہیں ہے، لیکن والد نے ادھر بٹھا دیا تھا، منت مانی ہے۔ اللہ بخشے چودھری مقبول رحمت اللہ علیہ منصور صاحب، وہ مجھے گھسیٹ گھساٹ کے لائے کہ بیٹھ جا بیٹا، نہ جا، اللہ کے دین دیا، کوئی اور ساتھ کام کر لے، 2 کام مل کے رزق چلتا رہے گا۔ ان کا بھی احسان ہے، میں ان کی قبروں پر فاتح پڑھتا ہوتا ہوں۔ مفتی عبدالغفور صاحب تھے، وہ بھی آ گئے، ان کو نے بلایا، تو اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی دے، پتہ نہیں اب زندگی کہاں جاتی ہے، کس طرح کی مسائل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری بات کرنے لگا، ابھی ہے تھوڑا سا، ہاں ٹھیک ہے، میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ 10ویں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کمزور غریب مسلمان کی حاجت پوری کر دے، یہ بھی حج کا ثواب ہے۔ اللہ غنی روگاں وچوں روگ اولڑا تے جس دا نام غریبی، اللہ کر کے کوئی غریب نہ ہو، روگاں وچوں روگ انج کرنا پائی بڑا اوکھا، مر جاندہ بندہ، ہسپتالاں لینا لگی دوائی نہیں لبدی، ہر جگہ بد غریبی نہیں، روگاں وچوں روگ اولڑا تے جس دا نام غریبی، مشکل ویلے چھڑ جاندے نے، مشکل ویلے چھڑ جاندے نے تے رشتے دار قریبی، مشکل ویلے سکے بھائی نہیں پوچھتے۔ غریبی بہت بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی غریبی انسان کو مذہب سے جدا کر دیتی ہے، انسان کو اخلاقیات سے۔ اب یہ غریبی جس ملک میں آ جائے وہاں عورتیں بکتی ہیں، بڑے بڑی پگڑیاں بکتی ہیں، کردار بکتے ہیں، سیاستدان بکتے ہیں، غریبی ماڑی چیز ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غریب بندہ اگر حج کرنا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہیں، کسی غریب مسلمان کی ہیلپ کر دے، کسی غریب مسلمان کی مدد کر دے، اس کی کوئی مصیبت ٹال دے، فرمایا اسے بھی حج کا ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک نکتہ بیچ میں میرے سے مس ہوا تھا،
جس میں فرمایا کہ جس نے کسی حدیث ہے کسی عالم دین کی مدد کی، اس کی زیارت کی، اس کے پاس بیٹھا، اس کی ہیلپ کی اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کا نائب ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، اللہ کی وجہ سے، فرمایا اس سے بھی حج کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔